ہی ہے کہ جس خالق کے کائنات نے ہمیں اس دور میں چند لمحے اپنے بندے کے ساتھ گزارنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری زندگی، میرا وقت کسی اچھی جگہ پہ گزر جائے یا کسی نیک بندے کے ساتھ گزر جائے، تو یقیناً ہر بندہ چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی جماعت سے ہو، کسی تنظیم سے ہو، کسی مسلک سے ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا، رکوع و سجود، قیام، یہ سارے کا سارا اللہ کی رضا کے لیے انسان کرتا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم نے انسان کو مختلف عبادت کا حکم فرمایا، تو اس میں خوبصورت عبادت اللہ کو جو پسند ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، یعنی نماز ہے۔ اور نہار نمازی 5 وقت کی نماز میں اللہ سے یہ درخواست کرتا ہے، التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے اس مقام پہ کھڑے ہو کر کہ جب وہ رب کو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اب وہ بندہ دنیا سے، دنیا کے کاروبار سے، دنیا کے ہر کام سے ہٹ کر صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور نماز کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ کو منوانے کے لیے وہ سب سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے کہ اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو طیب ہے، طاہر ہے، اور پھر اللہ کی وہ تعریف کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ساری تعریفیں کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کر، باوضو ہو کر تیری رضا کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اے مالک کائنات مجھے وہ راستہ دے دے کہ جس راستے پہ میں چلوں تو تو بھی خوش ہو جائے، تیرا رسول بھی خوش ہو جائے، یعنی میں وہ راستہ مجھے دکھا دے، وہ مقام دکھا دے، وہ منظر دکھا دے، وہ لوگ دکھا دے کہ جن لوگوں پہ تو راضی ہے، تیرا مصطفیٰ راضی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ مجھے وہ بستی دکھا دے، میں یوں کہوں کہ یعنی وہ محلہ دکھا دے، وہ بستی دکھا دے، وہ جگہ دکھا دے، وہ لوگ دکھا دے کہ جن لوگوں پہ تو راضی ہے۔ تو اب نماز رب کے لیے ہے، بندہ رب کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ انعمت علیہم، اے اللہ مجھے وہ لوگوں کی بستی، وہ لوگ ذرا دکھا دے کہ جن لوگوں پر اپنا انعام کیا ہے، یعنی جن پہ تو نے کرم کیا ہے، جن پہ تو نے اپنا فضل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس نماز میں کی ہوئی دعا اور اس کی التجا کا جواب دیتا ہے کہ 4 لوگ ہیں، 4 جماعتیں ہیں، فرمایا کہ اس 4 جماعتوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھ لے تو یہ جماعتیں تجھے زمین سے لے کر عرش بلکہ رحمان تک ملانے والی یہ 4 لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ بولو کتنے لوگ ہیں؟ 4 لوگ ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی جماعت، اور اس جماعت کے قائد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبیین کی جماعت ہے۔ دوسری جماعت فرمایا صدیقین ہیں، یعنی اس جماعت کا قائد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور تیسری جماعت فرمایا وہ شہداء کی ہے، اس کے قائد امام حسین ہیں۔ اور چوتھی جماعت صالحین کی ہے، فرمایا اس کے قائد غوث جلی بغداد شریف والے ہیں۔ یعنی قرآن نے 4 جماعتوں کا ذکر فرمایا، نبیین،
नबियों की जमात, सिद्दीकों की जमात, शुहदा की जमात और सालिहीन। फरमाया ये मेरे नेक बंदे, नेक जो लोग हैं, ये 4 जमातें हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह ने 4 जमातें दी तो वो भी पाकीज़ा अता फरमाई, और उन 4 जमातों के कायद दिए तो वो भी पाकीज़ा हस्तियां दी। ना रसूल के बाद कोई दूसरा रसूल है, और ना हुसैन के बाद कोई दूसरा हुसैन है, ना सिद्दीक के बाद कोई दूसरा सिद्दीक है, और ना गौसे जली के बाद कोई दूसरा गौसे। तो यानी इमामुल अंबिया भी आखिर ज़मान नबी ठहरे, सिद्दीक भी आखिरी सिद्दीक ठहरे, और शुहदा इमाम हुसैन के बाद कोई नवासे रसूल और नहीं है। और इमामुल औलिया अल्लाह तबारक व तआला ने वो से जली अता फरमाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन 4 के मकाम को अल्लाह ने कुरान करीम हदीस नबी में आता है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं कि याद रखें कि कुछ लोगों के ज़हन में ये बात ये देकर आती है कि देखें कि आप नबी के मोइज़ात को पढ़ें तो बंदा ये सोचता है कि देखें कि जिस तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोइज़ा था कि आपने एक प्याले के अंदर हाथ डालते हैं तो उन 5 उंगलियों से चिश्मे पानी के जारी हो जाते हैं। 1200 से ज्यादा सहाबा पीते भी हैं, वुजू भी करते हैं, लेकिन वो पानी खत्म नहीं होता। ये मेरे नबी का मौजज़ा है। और किसी नबी का मूसा अलैहिस्सलाम की कौम अगर इसरार करे कि अल्लाह के नबी हमें 12 रास्ते चाहिए, तो अल्लाह का नबी वो अपना आंसा मुबारक मारे तो 12 रास्ते बन जाए, पत्थर पे मारे तो फन फजरत मिन उसनत अशरत आइना, मालिक कायनात उस पत्थर से 12 चिश्मे निकाल दे। तो जब नबी के हाथ से जो काम हो जाए उसे मोजज़ा कहते हैं, और गौसे जली के हाथ से जो काम हो जाए उसे करामत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बोलो? तो इस दौर में लोग ये इस बात को देखना चाहिए कि नबी के हाथ से जो काम हो वो अल्लाह की तरफ से मोजज़ा होता है, और वली के हाथ से जो काम हो जाए तो उसे करामत कहते हैं। जैसा कि आप हुजूर दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की आप पढ़ते हैं कि आपके जूते हवा में उड़ते रहे, उस जादूगर के सर पे पड़ते रहे। तो ये क्या थी? दाता अली अजमेरी की करामत थी। ख्वाजा गरीब नवाज एक कूजे में सारे तला को बंद कर दिया। ये क्या थी? ख्वाजा गरीब नवाज की करामत थी। हुजूर सैयदना गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, तो ये हुजूर गौस पाक की करामत है। अब इस दौर में ये लोगों के ज़हन में ये बात आई कि अब ये करामतों का सिलसिला खत्म हो गया। आप सुनते हैं कि फलां दरिया के पास बुजुर्ग बैठे थे, पानी शोर कर रहा था, बुजुर्गों ने कहा शोर न कर, मुझे आराम करने दे। उसने खामोशी इख्तियार कर ली। आपने देखा होगा, आपने ये सुना बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह कि आप उन बच्चों को पानी दम करके देते हैं तो खारा पानी मीठा हो जाता है। जब इस दौर में ये बात आती है लोग परेशान होते हैं, लेकिन याद रखो अल्लाह के वली खत्म नहीं होते, अल्लाह के वली खत्म नहीं है, लेकिन इस दौर में अल्लाह के वलियों को ढूंढना मुश्किल हो गया है, अल्लाह वालों को ढूंढना। तो मैं मुख्तसर करूं, आपने जैसा कि बादशाह सरकार, बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह की करामतें आप लोग सुनते हैं, देखते हैं। जैसा कि यूं कहूं कि आप दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ पे जब आते हैं तो आपने देखा जी बादशाह सरकार के पास अगर अंधा आया, जैसा कि कुछ देर पहले देखा कि वो एक खूबसूरत नौजवान आंखों से अंधा है, सरकार जी निगाह करते हैं, उसकी आंखों में अल्लाह तबारक व तआला देखने की ताकत दे देता है। तो ये याद रखें, ये करामत हो या मोजज़ा हो, इसके पीछे जो ताकत होती है वो मेरे रब की होती है। वो किसकी ताकत होती है? बोलिए, किसकी ताकत होती है? मूसा अलैहिस्सलाम का काम था आंसा दरिया पे मारना, रास्ते बनाना किसका काम है? बोलो, अल्लाह का। पत्थर पे मारना मूसा का काम था, अल्लाह ने कहा मूसा पत्थर पे आंसा मारना तेरा काम है, चिश्मे 12 निकालने ये मेरा काम है। तो जिस काम में रब शरीक हो तो उस काम पे उंगली उठानी नहीं चाहिए।
تو میں کر رہا دیکھا، آپ نے دیکھا کہ بادشاہ سرکار کے پاس بادشاہ سرکار نے نگاہ کی، اس کو اللہ نے دیکھنا نصیب کر دیا. کوئی ویل چیئر پہ آتا ہے، بادشاہ سرکار نے دم کیا. اب اس دم میں بادشاہ سرکار فرماتے کہ تو کھڑا ہو جا. تو اس کے اندر اس کھڑا ہونے میں ان کی آواز میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی ہے. بولو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. دیکھو اللہ بولنے کی طاقت دیتا ہے. رب کہتا ہے، دیکھنا رب کائنات ہے، وہ مالک الملک ہے. وہ جب چاہتا ہے تو اپنے بندوں پہ آرے چلوا دیتا ہے، اور رب چاہے تو وہ اگر آرے چلاتے رہیں تو ان کے جسموں کو کٹ نہیں لگتے. یہ رب بتاتا ہے کہ میں چاہوں تو کٹوا دوں، نہ چاہوں تو سارا زمانہ لگا رہے، اسے کوئی کٹ سکتا نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا، جیسے آپ نے دیکھا بادشاہ سرکار کے پاس لوگ آتے ہیں دربار علیہ بلاوڑہ شریف میں، ہزاروں نہیں کروڑوں لوگ آتے ہیں. کینسر ہے جی، ٹھیک ہو گیا. ویل چیئر پہ تھا، ٹھیک ہو گیا. معذور تھا تو ٹھیک ہو گیا. تو میں آج ہی میں دوستوں سے ملاقات ہوئی تو میں گفتگو کر رہا تھا کہ دیکھیں انسان ہے، اور جب اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف، لا کا معنی خبردار. اور یہ خبردار وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ جہاں انسان کی جان کا خطرہ ہوتا ہے کہ خبردار یہاں ہاتھ نہ لگائیں، یہاں گزرنا نہیں ہے، یہاں آنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں گزرنے سے جان جل جائے گی، جسم کو نقصان ہے، روح نکل جائے گی، مر جاؤ گے، جل جاؤ گے. اللہ نے 6666 آیات بینات کے اندر یہ تختی لگا دی، الا خبردار میرے بندوں کے ساتھ میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھنا. اس لیے کہ وہاں دنیا میں جہاں خبردار ہے وہاں جان کا خطرہ ہے، یہاں میلی آنکھ اٹھانے سے ایمان کا خطرہ ہے. اس لیے کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں. اور دوست کی تعریف اگر کی جائے تو وقت کافی لگ جائے گا. یہ دوست ہیں. اب جب دوست اللہ سے التجا کرتا ہے نا تو مالک کے کائنات اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں، بلکہ جو چاہتا ہے مالک کے کائنات اس کی جو تقدیر پہ لکھا ہوتا ہے اسے مٹا دیتا ہے، اور جو اس کا دوست چاہتا ہے مالک کے کائنات اس کو لکھ دیتا ہے. اس کو بھی قرآن نے بیان کیا. فرمایا ان خبردار ان کی طرف انہیں کوئی خوف کوئی غم نہیں ہے. اس لیے غم تو تب ہو، خوف تو تب ہو کہ یہ کسی دنیا دار سے تعلق رکھتے ہو، دنیا سے تعلق رکھتے ہو. ان کا تعلق ہی مجھ سے ہے، ان کا غم بھی میں ہوں، ان کا خوف بھی میں ہوں. تو میں دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں یار، انسان کو حکم ہو جائے، انسان ہے وہ مان جائے تو بندہ کہتے ہیں یار کہ اللہ نے اسے ہدایت دے دی، انسان ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے. لیکن ایک چیز وہ ہے کہ جو نہ سمجھ میں آتی ہے نہ سمجھانے میں آتی ہے. تو وہ دوست ہمارے جنگ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے قریب سے بھائی آئے ہیں کچھ عرصہ پہلے، بادشاہ سرکار کے پاس آئے تو وہ کہتے ہیں بادشاہ سرکار کے دریائے جہلم یہ ہمارے گاؤں کے قریب یہ قریب آ جائے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ انسان ہے. اللہ کے ولیوں کی بات وہ بھی سنتے ہیں کہ جنہیں ہم بے جان سمجھ لیں، ہماری سمجھ سے، ہمارے علم سے یا ہماری سوچ سے پار ہو جاتی ہے. پانی ہے، اس کا کام ہے بہا دینا. وہ چاہے بارش کی صورت میں ہو، دریا کی صورت میں ہو، اسے رب نہ روکے تو اسے کوئی روک سکتا. لیکن ہوا کے لیے کتنی دیواریں بناؤ گے، وہ کسی دیوار کی محتاج. رب کہے تو رک جاتی ہے، رب چلائے تو آپ نے دیکھا ہوگا بستیوں کی بستیاں الٹ کے رکھ دیتی ہے، جنگلوں کے جنگل بھی تباہ ہو جاتے ہیں. کوئی مشینری ایسی نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے کہ ہوا کو روک سکے یا پانی کو روک سکے، اس لیے کہ اس کے اندر طاقت رب کی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں تو بادشاہ سرکار کے بعد جب یہ بھائی آئے، 5-6 لوگ تھے، کلر سیدہ کے اندر آئے، اور پھر وہاں سے ہم یہیں پہ دربار علیہ بلاوڑہ شریف پہ سرکار جی دم کر رہے تھے. اور یہ ماشاءاللہ اس علاقے کے ماشاءاللہ کرتا دھرتا اور بڑے لوگوں میں جو شامل ہوتے ہیں، جرگے کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جب سرکار جی کے پاس آئے تو آپ ان کی زبان سے سنیں گے تو سرکار جی سے کہا کہ سرکار جی ہم
ہمارا پورا علاقہ بھائی کہہ رہے تھے کہ کم از کم 500 سے زائد جو گھر تھے نا اس پانی کی زد میں آگے، مثلاً رات کو ہم دیکھتے تو پانی یہاں پہ تھا. تو اب سنیں کہ بادشاہ سرکار اس پانی کو حکم کرتے ہیں تو وہ پانی کہاں پہ رکتا ہے. ان کی زبان سے سنیں گے تو مجھے بھی اور آپ کو بھی انشاءاللہ لطف بھی آئے گا اور ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے ولی کی زبان میں کتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام محسن خان ہے. میں بلوچ گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، سلطان باؤ ضلع جنگ سے. میرے علاقے کے اکثر لوگ یہاں سرکار جی کے پاس آتے بھی ہیں، وہ مجھے جانتے بھی ہیں. کچھ لوگ اب بھی ہوں گے، شاید جانتے ہوں گے. میں اپنے یونین کونسل کا سابقہ ناظم بھی رہا ہوں. ہماری زمینیں عرصہ دراز سے دریا کاٹ رہا تھا. وہاں ہم نے سنا سرکار جی کا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ سرکار جی کے پاس جاؤ، تو ہم ادھر آئے، یہاں عرض کی. تو پہلے ہی انہوں نے پہلی آواز میں کہا کہ دریا ہماری مانتے ہیں. سبحان اللہ. تو سرکار جی نے کہا کہ 7 پتھر لاؤ. 7 پتھر ہم لائے یہیں چن کے دربار سے. تو سرکار جی نے دم کیے تو انہوں نے فرمایا کہ وہاں جا کر دریا میں پھینک دینا اور میرے سلام کہنا. تو ہم نے دریا میں پھینکے. اس وقت یہی رمضان شریف تھا. اب سال ہو گیا ہے پورا، جہاں دریا کاٹ رہا تھا وہیں ہے. اب بھی کوئی میرے ساتھ چلے میں دکھا سکتا ہوں، وہیں رک گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جس طرح کے پہلے سینکڑوں ایکڑ رقبہ دریا کٹ کے کھا گیا تھا، اب یعنی کہ ایک مرلہ بھی اس نے نہیں کاٹا. پورا سال ہو گیا. اب ہم پھر دم کروانے ہیں. یہ میرے پاس پتھر ہیں، یہ سرکار جی سے اب سال کے بعد پھر دم کرائیں گے، وہی دریا میں پھینکیں گے اسی طرح. تو یہ سرکار کی مہربانی ہے. جو یہ ہمارے ساتھ گزرا ہے یہ ہم نے آپ کو سنا ہے. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ انہیں یاد ہے بادشاہ سرکار جب مزار کے سامنے کھڑے تھے تو کہا تھا خان بھائی آپ ایسا کریں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پتھر ہم نے سرکار جی کہاں پہ پھینکنے ہیں. تو سرکار جی نے کہا تھا کہ جہاں آپ کا جی چاہتا ہے نا، جہاں آپ اسے روکنا چاہتے ہیں تو وہیں پہ ان پتھروں کو پھینک دینا. جہاں یہی بات کہ خان بھائی جہاں آپ کا جی چاہتا ہے ان پتھروں کو وہاں پھینک کر یہ کہہ دینا کہ یہ بلاوڑا شریف والوں نے سلام بھیجا ہے. اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے چلنا ہے. اپنی مرضی سے نہیں چلنا بلکہ تو نے اللہ کی مرضی سے چلنا ہے. تو یہ ولی کی کرامت ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ ولی کی کرامت ہوتی ہے. اور یہ آج کی بات نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور صحابہ کرام، آپ بڑی مشہور بات ہے، بڑی مشہور، کہ جس طرح دریائے دجلہ ہر سال جوان لڑکی لیتا تھا تو وہ آگے چلتا تھا. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور اور خلافت آیا، یہ بڑی مشہور بات ہے، تاریخی بات ہے. تو وہ سارے لوگ یہ کسی مشکل کشائی کے لیے دیکھیں، کسی اللہ والے کے پاس آنا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے. 2 باتیں میں کر کے ختم کروں گا. اللہ کے ولی کے پاس جانا، اللہ کے ولی کے پاس بیچنا اور اللہ کے ولی کے پاس دعا کروانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی ثابت ہے کہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے پاس دونوں صحابہ کو بھیجا تھا. اور کس لیے بھیجا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ اویس سے جا کر کہو کہ میری امت کے لیے دعا کریں. حالانکہ حضور کو کسی کی محتاجی نہیں تھی، حضور کے نام سے آج بھی دنیا کا نظام چل رہا ہے.
لیکن اللہ کے نبی نے اسی لیے ہمارے اور آپ کے لیے کہ کل اس دور میں آنے والا اگر کسی ولی کے پاس جائے تو اسے کوئی منع نہ کرے، اس کے پاس دلیل ہو کہ اللہ والوں کے پاس بھیجنا یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے، اور ان کے پاس جانا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ہر سال جوان بیٹی دیتے ہیں تو تب جا کے یہ دریا چلتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر یہی تو کہا تھا نا کہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے چلنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جوان بیٹی نہیں دی، دریا اپنی مرضی سے چلا ہے۔ تو دوستان گرامی، آپ کے توجہ چاہ کر میں یہ بات گوش گزار کروں کہ آپ اور ہم لوگ جب اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو یہ کوئی نئے دور کی بات نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کام کو اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے۔ اور دیکھیں کہ دوستو یاد رکھو، انسان کی تو مانی جا سکتی ہے کہ اللہ نے اسے ہدایت دے دی، سمجھ دے دی، اس نے بات کو مان لیا، لیکن چلتے ہوئے دریا بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی عام بندے کا حکم نہیں ہے، اس کی زبان میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس رب کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ پانی بھی سمجھتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ کرامتیں جو ہیں یہ آج کی نہیں ہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہیں۔ اولیاء اللہ کے ساتھ دیکھیں گے حضور غوث پاک کو بھی تو یہی کہا تھا کہ دیکھیں کہ عیسیٰ روح اللہ ٹھوکر مارے تو مردے زندہ ہو جائیں۔ حضور غوث پاک نے کہا ہم تو ان کے نوکر ہیں، ہم بھی اللہ کا نام لے کر ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ تو مردہ کس نے زندہ کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا۔ کس نے زندہ کیا؟ اللہ نے کیا تھا۔ یہ کرامت حضور غوث پاک کیا۔ اب اس پانی کو وہاں پہ روکنا کتنے عرصے سے کاٹ رہا تھا پانی؟ وہ تو تقریباً 50-60 سال بزرگ بتاتے ہیں ہمیں۔ وہ تو یہ کٹاؤ تو ہمیں بزرگ بتاتے تھے کہ تقریباً 50-60 سال سے دریا کاٹ رہا تھا زمینوں کو۔ تو جب سے میں نے عرض کیا کہ اسی پر سال میں دام کروا کے گیا تھا پتھر، تو اب 1 سال ہو گیا ہے، یعنی جہاں چل رہا تھا اس سے آگے ایک مرلہ بھی دریا نے نہیں کاٹا، جو کہ 50 سال سے کاٹ رہا تھا۔ جیسے بھائی جان بتا رہے ہیں نا کہ جیسے سرکار جی نے کہا تھا کہ اس طرح سے پتھر پھینکنے، ہم نے اس طرح سے نہیں پھینکے، ہم نے ایک ہی جگہ پھینک دیے، جہاں پھینکے وہ دریا وہیں رک گیا۔ یہ بات ہے، اگر جس طرح سرکار جی نے کہا تھا نا کہ جہاں پھینکو گے وہاں دریا ہٹ جائے گا، ادھر ہی چلے گا، لیکن ہم جہاں چل رہا تھا وہیں ہم نے پھینکے، وہیں چل رہا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھا۔ کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ سرکار جی نے کہا تھا کہ آپ ان پتھروں کو جہاں پہ یہ پانی وہاں چلا جائے گا، یعنی اس کے درمیان میں پھینکو گے تو اس طرح سے یہ پانی ہٹ کے وہاں پہ چلا جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ یہ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار نہیں، یہ تو ہمارے ملک کی بات ہے، ہمارے علاقے کی بات ہے، آپ اس علاقے سے، اور یہ کوئی ایک محلے کی یا چھپی بات نہیں ہوتی، یہ تو ویسے بھی اگر کسی کو شوق ہو دیکھنا چاہے تو وہ جا کے دیکھیں کہ آج بھی اللہ کے ولی بھی موجود ہیں اور اللہ کے ولیوں کی کرامت بھی بولیے، چونکہ ہم اپنے دور میں سنتے تھے کہ اللہ کے ولیوں نے کوزے میں پانی کو بند کر دیا، بارش برسائی، وہاں کا پانی سوکھا ہوا تھا، وہاں پہ بارش ہوئی، تو یہ ہم سنتے تھے، لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، حضور کی نگاہ سے، اور یہ حضور بغداد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے کہ دربار علیہ بلاوڑہ شریف نے اپنی ذات کے لیے نہیں، آج بھی لوگوں کے دلوں پہ یہ بات لکھوائی ہے کہ لوگوں آج وہی اللہ ہے، وہی رسول ہے،
آج بھی تم اس اللہ سے مانگو تو اللہ میری اور آپ کی سنتا ہے. آج بھی حضور کا وسیلہ دے کر اگر کسی دریا کو حکم کرو تو وہ دریا بھی تمہارا حکم سنتا ہے. بادل کو حکم کرو تو وہ سنتا ہے. اس لیے کہ بندے کا تعلق اپنے رب سے ہو جاتا ہے اور رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. تو یہ تو ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ رب کے قریب ہوتا ہے تو اس کی زبان میں اللہ ہی تو بولتا ہے, اس کے ہاتھوں کے اندر طاقت تو اللہ کی آتی ہے, دیکھنے میں طاقت اللہ کی آتی ہے. اس لیے ظاہرین ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس خالق کائنات نے ہمیں اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے. اس طرح بہت سارے میں اس لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کہ آج بھی ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے, اللہ والوں سے پیار ہونا چاہیے کہ اللہ وہی اللہ ہے جو کل بھی سنتا تھا, آج بھی سن رہا ہے, قیامت تک سنے گا. سنتا اسی کی ہے کہ جس سے میرے رب کا پیار ہو جاتا ہے. اللہ نے تو ان کی بھی سنی ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی مندر میں گزار دی, ایک بار اپنے رب کو پکارا ہے تو رب نے کہا لبیک, میں حاضر ہوں. اس لیے کہ رب نہ سنے تو کون سنتا ہے. تو دوستان گرامی, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دربار علیہ بناوڑا شریف یہ آپ کے دلوں میں یہ بات بٹھا رہا ہے کہ اس رب کے بندے بن جاؤ کہ جس رب کے حکم سے اگر تم پانی کو بھی حکم کرو گے تو وہ بھی آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا. ایسے اللہ کے بندے بن جاؤ. آپ کے اخلاق کے اندر, آپ کی نماز کے اندر, آپ کی تلاوت قرآن کے اندر, آپ کی گفتگو کے اندر, آپ کی آنکھوں کے اندر, آپ کے بیٹھنے اٹھنے میں اتنا ادب آ جائے, اتنا خوف خدا آ جائے کہ جب آپ کے ہاتھ اٹھیں تو مالک کائنات آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں بلکہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے. تو اس لیے تمام دوستوں سے بادشاہ سرکار کا یہ آخری پیغام ہے کہ بس جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے اور کرتا میرے رسول کے وسیلے سے کرتا ہے. اور میرے اور آپ کے پاس کتنا خوبصورت وسیلہ ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھ کر